السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورج گرہن ہے۔ سورج گرہن کیوں لگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ محترم ناظرین، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بلکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب چاند گردش کرتے ہوئے سورج کے آگے آ جاتا ہے تو سورج گرہن ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سی توہمات موجود تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے اور نبوی تعلیمات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن ہوا تو اعلان کروایا، صحیح بخاری میں ہے، اعلان کروایا، سب لوگوں کو جمع کر لیا اور پھر نماز کسوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ نماز کسوف کس طرح پڑھی جاتی ہے، کئی اس کے طریقے ہیں، میں ایک طریقہ یہاں عرض کر دیتا ہوں جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں صحابہ اکرام کو پڑھائیں۔ پہلی رکعت جس طرح عام رکعت نماز کی شروع کی جاتی ہے کہ ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت ساتھ میں لائی جاتی ہے، مگر اس میں ذرا تھوڑی سی قرات آپ نے لمبی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع لمبا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قرات شروع کر دی، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ اور لمبی قرات کی، لیکن پہلے قیام سے اس قیام کی جو مقدار تھی وہ تھوڑی سی کم تھی۔ اس طرح قیام مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے اور پھر رکوع سے اٹھے، یعنی اس قیام کے اندر آپ نے 2 رکوع کیے۔ 2 رکوع مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر سجدہ کیا۔ سجدہ بھی عام روٹین کی نماز سے قدرے لمبا سجدہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے، پھر دوسرا سجدہ پہلے سجدے سے کچھ کم تھا۔ اس طرح دوسرے سجدے سے آپ اٹھے، اس طرح 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے پھر دوسری رکعت پڑھائی، اور اس میں بھی آپ نے اسی طرح قیام کیا، سورۃ فاتحہ اور پھر قرات کی، پھر رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہو کے پھر قرات اور قیام آپ نے کیا، اور پھر دوسرا رکوع کیا۔ 2 رکوع مکمل کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور پہلی رکعت کی بنسبت دوسری رکعت مختصر تھی۔ سجدوں رکوع کا وہ جو مقدار تھی وہ بھی قدر کم تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز پڑھائی۔ اس نماز کے دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے گئے، تھوڑا سا پیچھے ہوئے۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جنت دکھائی، میں آگے ہوا، جنت کے خوشے مجھے دکھائے گئے انگوروں کے، میں ان کو پکڑنے لگا، لیکن پھر مجھے روک دیا گیا کہ ابھی ان کا وقت نہیں ہے، میں پیچھے ہٹ گیا، بلکہ مجھے جہنم دکھائے گی اور اس کی آگ میرے سامنے پیش ہوئی تو میں تھوڑا سا ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد مختصر خطبہ دیا جس میں واضح و نصیحت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج اپنی روشنی چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایسا وقت ہو آپ نے فرمایا فصلو، نماز پڑھو، و استغفار، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے خصوصی دعائیں کرو، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے اپنے گناہوں کی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ توبہ بھی کرو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سورج گرہن کے موقع پر یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، اللہ کے سامنے رو کے گڑ گڑا کے دعائیں کی جائیں، استغفار کیا جائے، اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بھی تلقین فرمائی کہ اس موقع پر صدقہ بھی کیا جائے، اور اگر کسی کے پاس وسعت ہے تو وہ غلاموں کو آزاد کروائے، قیدیوں کو آزاد کروائے۔ تو یہ اس موقع پر اللہ کا ڈر اور خوف ذہن میں بٹھا کے اپنی آخرت کی فکر کر کے اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کے ساتھ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ عقیدہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ مالک جو آج سورج کی روشنی کو چند گھنٹوں کے لیے، چند سیکنڈوں اور منٹوں کے لیے غائب کر سکتا ہے،
وہ کائنات کا بادشاہ ہے، جب چاہے گا اس کائنات کو ختم کر کے، سورج چاند کی روشنی کو ختم کر کے، نظام کو ختم کر کے، اللہ قیامت کا دن لا کے ساری کائنات کو دوسرے جہان کے لیے کھڑا کر سکتا ہے۔ حساب و کتاب کا مالک ہے اور وہ سب سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو اللہ ہمیں فتنوں و آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف، نیکی کی محبت، گناہوں کی نفرت اللہ پیدا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔